اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 سے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت۔ صلوات پڑھیے محمد والم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کر کفر اختیار کر سکتے ہو؟ یہ مسلمانوں کو پھر خبردار کیا جا رہا ہے۔ الفاظ دیکھیے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیوں کر تم کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تمہارے اوپر تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، پھر تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یعنی ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے، خدا کا رسول اور اللہ کا قرآن، ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے پاس کفر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رسول کی بات بھی چھوڑ دو، قرآن کی بات بھی چھوڑ دو اور اہل کتاب کی بات سے امپریس ہو جاؤ، کیسے کر سکتے ہو تم؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے بھی اللہ کو، یہ یعتصم باللہ اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لے، جس نے اللہ کو تھام لیا، یعنی اللہ کا دامن تھام لیا اور کسی کی طرف نہ گیا، رغبت نہ کی، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو وہ یقیناً اس کی ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہاں پہ پچھلی آیت کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے دامن کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ رسول اور قرآن، کیونکہ اس وقت جب یہ آیات اتری رسول اللہ تھے اور قرآن تھا۔ اب خدا کا دامن کون تھامے گا؟ نہ کہ جو اہل کتاب کی باتیں سنیں، بلکہ وہ کہ جو قرآن اور رسول اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو
تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. جیسے ہے نا تلاوت کرتے ہیں، جیسے تلاوت کا حق ہے، اسی طرح یہاں کیا فرمایا؟ اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی اختیار کرنے کا حق جو روایات اہل بیت میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرو، کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرو. ہمیشہ خدا کو یاد رکھو، کبھی خدا کو نہ بھولو. ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہو، کبھی کفران نعمت نہ کرو. یہ چند موٹی موٹی چیزیں بتائی گئی کہ یہ حق کے تقوی ہے. جتنی بھی ان میں کمی آئے گی اس حق کے تقوی میں کمی آتی جائے گی. البتہ سورہ تغابن کے جو 28ویں جز میں ہے قرآن کے، وہاں اللہ نے ایک اور بات بتائی ہے، اور وہاں پہ کیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو. تو کوئی اگر یہ اس کے لیے کہ کوئی کہے کہ بھائی مجھ سے تو میں تو ڈھیلا سا آدمی ہوں، حق نہیں ادا ہو سکتا، تو پھر یہ نہ دوسری طرف گیری جائے. پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جتنا ہو سکتا ہے خدا سے ڈرو. یعنی جو بہت محنتی ہیں ان کو بھی گائیڈ کیا گیا، اور جو ذرا ڈھیلے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ تم سے جس قدر ہو سکے خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا نہ ہو سکے اللہ کی نافرمانی کر لیا کرو. وہاں پر جو آیات ہیں وہ مال اور اولاد اور بیویوں کے بارے میں ہے. وہاں پہ ہے کہ کبھی کبھی تم ان کی محبت میں ہو سکتا ہے خرابی کر دو، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے اولاد میں اور تمہاری ازواج میں تمہارے دشمن بھی ہیں. دشمن سے مراد جن کی محبت تمہیں خدا سے دور کر دے، جن کے ناجائز مطالبوں سے تم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاؤ. تو وہاں پر پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے خدا سے ڈرو. اس لیے کہ انسان بالآخر کبھی کبھی اس پر وہ محبت اولاد کی یا مثلا بیوی کی غالب آ جائے اور وہ کچھ ایسا کام کر بیٹھے، وہ ان کے تناسب سے. اور یہاں پر چونکہ بات دین بدلنے کی ہو رہی ہے، آپ سے پیچھے دیکھیں کیا چیز چل رہی ہے. اہل کتاب کی بات مت سنو. ایک دفعہ بیوی کی محبت میں اللہ کی نافرمانی، ایک دفعہ اہل کتاب کی بات مان کے ان کی طرف رغبت کرنا، یہ تو پورا دین خراب ہو جائے گا. تو وہاں پر ٹون کیا ہے؟ یہاں پر ٹون کیا؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہاں پہ بہت الرٹ رہو. یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ اہل کتاب کی بات مان لو. وہاں پہ ما استطعتم، جس قدر ہو سکے. اس لیے کہ بالآخر کبھی کبھی بیوی بچوں کی محبت میں ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجازت دی جا رہی، وہ تو اللہ کہہ رہے ہوشیار رہو کہ تمہارے دشمن بھی ہیں تمہارے مال، تمہاری بیویوں میں اور تمہارے اولاد میں. یہ لفظ بیویاں منہ سے نکل جاتا ہے. ازواج شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، دونوں کے لیے یہ حکم برابر ہے. تو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو. تقوی کا معنی خوف یا ڈر کیا جاتا ہے عام طور پر، جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آپ توجہ فرمائیں. اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں. کیوں؟ یہ اہل کتاب جو باتیں کر رہے ہیں یہ تمہیں کافر کر دیں گے. لہذا یہاں پر پوری طرح الرٹ کیا گیا. یہاں نہیں کہا گیا مستطاعتم. اب یہاں پہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ والی آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ والی آیت منسوخ ہو گئی ہے اس کی آیت سے، حق کے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، کیا پہ کیا کرو جتنا ہو سکے کر لو. یہ منسوخ نہیں ہوئی بھائی، یہ موقع اور ہے، وہ موقع اور ہے. یہاں پر اگر الرٹ نہ رہے، یہاں بھی ڈھیلے ڈھالے ہو گئے، چلو کچھ کر لیں، کچھ ان کی مان لیں، تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا تمہارا. یہاں پہ اللہ کے آپ الفاظ دیکھیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تاکید ہے، خبردار خبردار ادھر نہیں رغبت کرنی اہل کتاب کی طرف، مسلمان مرنا ہے تم نے. یہاں پہ آنکھیں کان کھول کے رکھو. وہاں بیوی بچوں کا معاملہ ہے، وہاں وہ بات نہ کہ بعض ناسخ منسوخ اس طرح بھی لوگوں نے کر دی. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر مقامات پہ انسان غور کرے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے، اس لیے لہجہ نرم ہے. یہاں بات زیادہ خطرناک ہے، لہجہ ذرا سخت. صلوات پڑھیے محمد والے. اور یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں. تو میں اپنا شناختی کارڈ نکالوں
مثلا اس میں لکھا ہو مذہب دین اسلام، شکر ہے اس کارڈ کو سنبھال کے رکھوں تاکہ میں مسلمان مروں. یہ کارڈ سے کوئی مسلمان، پیدائشی مسلمان، یہ مراد نہیں ہے. قرآن میں مسلم مرنا تو اس حالت میں کہ سرکش نہ ہو. اگر کوئی کہے کہ دیکھ کے مرا ہے تو کہے یہ خدا کا فرما بردار مرا ہے، یہ اللہ کا اطاعت گزار مرا ہے، نہ کہیں کہ بدماش مرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ زبان سے نہ بھی کہیں، دل کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ اس نے کیا ناک میں دم کیا ہوا تھا جب تک زندہ تھا. ٹھیک ہے، زبانیں سے نہ بھی کہیں لیکن ان کے دل کہہ رہے ہوتے ہیں. حالت اسلام میں مرنا یعنی اللہ کے سرکش ہو کر نہ مرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ساری آیتیں ریلیٹڈ آپس میں. یہ کیا ہے؟ یہودی مختلف قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرتے تھے خراب کرنے کے لیے. ایک ان کی ٹیکٹک کیا تھی کہ وہ اوس و خزرج جو دونوں اسلام قبول کر چکے تھے ان کو بعض اوقات جو پرانی ان کی دشمنیاں تھی یاد کرا کے لڑوانے کی کوشش کرتے تھے. اور ایک دفعہ ان آیات کے شان نزول میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اوس کا ایک شخص تھا، ایک خزرج کا شخص تھا، تو وہ اپنے پرانے زمانے کے قبیلوں کے فخر بیان کر رہے تھے اور یہ جو مرض ہوتا ہے یہ لڑوا دیتا. تو اوس والا اپنا کہہ رہا تھا ہمارا قبیلہ یوں کرتا تھا، خزرج والا اپنا مسلمان ہو گئے لیکن حرکتیں کفار والی کر رہے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ اب جب مناسک حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے پہلے اپنے باپ دادوں کو حج کے بعد بیٹھ کے یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیوں؟ جو بھی غیر دین حرکت ہوگی اس کے اثرات بھی پھر بھگتنے پڑیں، پھر لڑائیاں ہوں گی. ایک کہے گا میرا دادا کہ دوسرا کہے گا تیرے دادے کیا اوقات ہے، میرے دادے کیا نہیں، چلو جی لڑ پڑو. یہ خاندان پرستی، قبیلہ پرستی، دادا پرستی، بابا پرستی، یہ اللہ کے دین میں فقط خدا پرستی ہے. ہر معیار اللہ کہتا ہے تمہارے بابے کے خلاف تمہیں گواہی دینی پڑے دو گے تم خدا کی خاطر، نہ کہ بابے کی خاطر خدا کے دین سے تم انحراف کر جاؤ گے. یہ دین نہیں ہے. جہاں دل کیا دین کو ٹیڑھا کر لیا، جہاں دل کیا دین کو سیدھا رکھا. یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے. تو وہ دونوں جب یہ کر رہے تھے تو یہودیوں نے مثلا تھوڑا اور پمپ کیا تو وہ لڑائی دونوں قبیلے مسلمانوں کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. قریب تھا کہ دنگا فساد ہو جاتا. کسی نے جا کے رسول اللہ کو خبر دی یا رسول اللہ یہ دوبارہ لڑنے لگے اوس و خزرج. اللہ کے نبی وہاں پہ تشریف لائے اور کہا کہ تم پھر وہی جہالت والی لڑائی کرنے لگے. اب یہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے. تو یہ یہودیوں کی حرکتیں ہیں، دین میں شکوک و شبہات ڈالیں گے تاکہ واپس پلٹائیں، فتنہ فساد کروائیں گے تاکہ اسلام کی طاقت کمزور ہو. اس اسلام کی طاقت کو کمزوری سے بچانے کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب کے سب یہ جمیعاً تاکید کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وَاعْتَصِمُوا میں تم سب مضبوطی سے تھام لو، سب کا موجود ہے. لیکن جب جمیعاً کہا جاتا ہے تو یہ تاکید ہوتی ہے، سارے کے سارے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے کہ وہ اتحاد میں سے باہر نکلے. آج ایسے جیسے کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی اتحاد کرے. ہر ایک کا فرقہ اتنا مضبوط ہے کہ اتنے اس کے اوپر چیزیں بنا لی ہیں گھڑ گھڑ کے کہ جس کا نتیجہ کیا ہے کہ دوسرا فرقہ ہے ہی کافر، ہے ہی جہنمی. ایسا نہ سمجھیے کہ صرف شیعہ سنی میں کفر کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا. نہ، اہل سنت کے بھی کئی لوگ ہیں جو ایک مسلک دوسرے مسلک کو جن کے بزرگوں نے کہا ہوا یہ کافر ہے، یہ شیاطین کا لشکر، شیطان کا لشکر ہے، یہ فلان ہے. آپ پرانی کتابیں جا کے کھول کے دیکھیں جو آپ مسالک کے بزرگوں نے ایک دوسرے کے خلاف لکھی ہیں، چھوڑا ہی نہیں ہاتھ پلے کسی کے کچھ. یہ غلط. یہ اوس و خزرج لڑ پڑے، اس وجہ سے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو حبل کہتے ہیں، رسی کو. اب ظاہر بات ہے اللہ کی رسی تو کوئی نہیں آسمان سے لٹک رہی، ٹھیک ہے. مراد اس کے بارے میں روایات ہیں. روایات کے مطابق خدا کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ ہم اہل بیت خدا کی رسی. بہرحال اوور آل کیا ہوگا اگر ہم قرآن کی اس مشترک چیزیں اور وہ بھی اگلی آیت میں مزید بات واضح ہو جائے گی. مراد کیا کہ جو چیزیں تمہیں جوڑے رکھتی ہیں
خدا کا دین اتحاد ہے، تمہیں حکم دیتا ہے قریب رہو، متفق رہو، آپس میں تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ جدا نہ ہو، الگ ہو کے گر نہیں جاؤ تم اس سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقے میں نہ جاؤ۔ آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں میرا فرقہ یہ ہے، یعنی قرآن کو کھلا کھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا نا فرقہ نہیں، میرا فرقہ ہے، کہتے ہیں میرا فرقہ حق پہ ہے۔ فرقہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ اللہ کہتا فرقے فرقے نہ بنو سوائے ایک فرقے کے۔ یہ لفظ فرقہ ہی زہر ہے۔ 72 فرقے ہیں، ایک فرقہ حق پر ہے، اور فرقہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، وہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو وہ فرقہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو مثلاً ان اصولوں پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مثلاً بتائے ہوں، صحیح سے اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ یہ بڑی طویل بات ہے کہ ظاہر بات ہے وقت یہاں پر اس قدر نہیں ہوتا کہ اس بات کی جا سکے، لیکن یہ وہ جگہ ہیں کہ جو آج یہ جو آیات ہیں یہاں پر، یہ سورہ آل عمران کی، ان آیات کو اگر مسلمان قائم کر دیں اپنے زندگیوں میں، ہر فرقہ مانتا ہے، قرآن کو چومتا چاٹتا ہے، سب قرآن کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی بات نہیں مانتے۔ اگر ان آیات کو قائم کر دیا جائے معاشرے میں، فرقہ واریت رہ ہی نہیں سکتی۔ ان کو اصول بنا کر قواعد و ضوابط طے کیے جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سب ٹھان لیں، سب فرقوں کے، میں پھر منہ پہ فرقے نکل جاتا ہے، جو فرقے بنے ہوئے ہیں، سب گروپس کے علماء کہیں کہ اس آیت کو زندہ کرنا ہے، بیٹھ جاؤ مل کے، سال بیٹھے رہو، سال بھر لڑ لو، سال بھر جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ قواعد و ضوابط طے کر لو، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی۔ کیوں؟ دو اس وقت سب سے زیادہ فالو کی جانے والی شخصیات ہیں جہان تشیع میں، شیعہ علماء میں، ایک آیت اللہ خامنائی، دوسرے آیت اللہ سستانی۔ سب سے اس وقت زیادہ جن کو شیعہ دنیا میں فالو کیا جاتا ہے وہ یہ لوگ، دونوں شدت کے ساتھ خلاف ہیں شیعہ سنی تفرقے کے۔ ہر وہ کام کرنا جس سے فرقہ واریت کی نفرت بڑھے بھڑکے، یہ دونوں اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ میں نے خود ایک دفعہ، میں نے ادھر جمعے کے خطبے میں بیان بھی کیا تھا، آیت اللہ سستانی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ جی ہمارے پاس ہر سال نئے عقیدے آ جاتے ہیں، تو نئی باتیں آ جاتی ہیں، پھر اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، علماء جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے تو کلیش ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ آیت اللہ سستانی نے فرمایا کہ آپ دلیل سے سمجھائیں، لیکن لڑائی نہ کریں۔ اگر لڑ پڑیں گے شیعہ آپس میں تو کیا ہوگا؟ دشمن نے وہ جو نئی بات گھڑی تھی جس کام کے لیے، وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ لڑائی کو ایوائڈ کریں، بات کریں، ظاہر حق تو بتانا ہے، لیکن لڑائی کو بہت نازک ایک کام ہے۔ یہ میں نے سوال کیا تھا شیعہ کا آپس میں، اپنی میرے سوال کا جواب دے کے خود سے مجھے انہوں نے فرمایا، آیت اللہ سیستانی نے خود سے کہا کہ ایک اور بات بھی یاد رکھو۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی باتیں بھی مت کیا کرو کہ جس سے شیعہ سنی لڑائی ہو آپس میں، یہ انہوں نے خود سے فرمایا۔ ایسی باتیں بھی مت کیا کرو کہ جس میں شیعہ سنی لڑائی ہو، کوشش کرو ایسے پروگرام ہو، ایسی چیزیں ہوں کہ جن میں شیعہ سنی اکٹھے ہو کے بیٹھ سکیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ویسے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی چاقو چھری ہوتی ہے اپنی مرضی کا کیک کاٹنے کی، کہ یہ والا مجھے چاہیے، دوسرا والا مجھے نہیں چاہیے، لیکن یہ آیات تب اگر قائم کر دی جائے معاشرے میں، آج بھی یہ اور اس کی اگلی والی چند آیات، ان کو اگر قائم کر دیا جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن نیک نیتی کے ساتھ تمام مسالک کے لوگ بیٹھ جائیں، اور کاش کہ کوئی ایسا آ جائے کہ جو سب کو بٹھا دے اندر،
اور باہر کھڑا ہو کے کہے کہ اگر طے کیے بغیر نکلے تو گردنیں اڑا دیں گے تمہاری. اگر ان آیات میں اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، وہ رسی ڈھونڈ کے نکلنا ہے باہر. تم عالم ہو نا، تم وہ رسی ڈھونڈ کے باہر نکلو، اور نہیں نکلو گے تو نہیں چھوڑیں گے، تم ہو جائے گا. لیکن سیاست جو کرتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، سیکولر حکمران، ان کو تو چاہیے دینی طاقتیں آپس میں لڑیں، کیونکہ اگر دینی طاقتیں آپس میں اکٹھی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ معذرت کے ساتھ جن کو بات شاید بری بھی لگ جائے، اگر دینی قوتیں اکٹھی ہو جائیں گی دین کے جذبے والی، پھر انقلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. پھر انقلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور سیکولر طاقتیں، چاہے وہ مسلمانوں کی شکلوں میں ہوں، مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے ہوں، اور چاہے وہ غیر مسلم سیکولر لوگ ہوں، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ دینی طاقتیں اکٹھی ہوں. لہٰذا وہ خود بنا بنا کے بارود پھینکتے ہیں اندر، تاکہ یہ دین کے نام پہ لڑتے رہیں. اور وہ طاقت کے جس کو اسلام کی قوت کے لیے استعمال ہونا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہونا ہے، وہ طاقت آپس میں استعمال ہوتی ہے. آج آپ دیکھ لیں جہان اسلام میں کیا ہو رہا ہے، اسلامی دنیا میں فرقوں کا بہانہ بنا کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور رقص کرنا چاہیے امریکہ والوں کو، اسرائیل والوں کو، خوشی سے رقص کرنا چاہیے، اور کرتے ہوں گے کہ یہ کتنے مخلص ہیں ہمارے، کہ دونوں کے ہم مشترکہ دشمن ہیں، ہمارے آگے ہم سے بھیک مانگتے ہیں اور آپس میں یہ لڑتے ہیں. یہ وہی ذلت اور رسوائی ہے جو قوم یہود پر ہوئی تھی جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور نافرمان ہو گئے. اس میں شک ہی کوئی نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو تم پر جو اللہ کی نعمت ہے جب تم دشمن تھے. یعنی اوس و خزرج ڈائریکٹلی اس وقت ان سے کتاب ہے جب یہ آیات اتری تھی، پھر لڑنے لگے ہو تم، ان کی باتوں میں آ کر پھر لڑ رہے ہو. یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر جو اس نے کی، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے قلوب میں تالیف کر دی، الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. آگ کے گڑھے سے مراد جہنم کا گڑھا، تم تو بالکل اس میں گرنے والے تھے. فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یعنی تمہاری لڑائیاں تمہیں جہنم میں لے جا رہی تھی، خدا نے تمہاری محبتوں سے تمہارے دلوں کو ملا کر تمہیں بھائی بھائی، اس دین کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا کر تمہیں جہنم سے بچا لیا. آج رسول اللہ خوش ہوتے ہوں گے اپنی امت کی حالت دیکھ کر کہ آج بھی یہ قرآن چیخ چیخ کے کیا کہہ رہا ہے، یاد کرو خدا کی نعمت جو یہ دین کی شکل میں تمہیں دی ہوئی ہے. اور یہ دین تو کہتے ہیں مومن بھائی بھائی ہیں. تم کیا بن گئے ہو؟ تم کیا بن گئے ہو؟ تمہارا بھائی چارہ تو غیر مسلموں سے زیادہ ہے، مسلمانوں سے تمہارا بھائی چارہ کم ہے. اللہ نے رسول پاک کے ساتھیوں کی کیا نشانی بیان کی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، مومنوں کے آپس کے معاملے میں بڑے نرم ہوتے ہیں. اور علی کی آپ میدان جنگ میں حالت دیکھیں کیا ہوتی تھی، بڑے بڑے پہلوانوں کی جان نکلتی تھی کہ علی سے سامنا نہ ہو جائے. اور یہی علی جب عام معاشرے میں پھر رہے، لوگ بدتمیزی سے بات کر لیتے تھے اور مولا علی ان کو نہیں کچھ کہتے. کیوں؟ وہ جگہ نہیں. لیکن یہی علی جب میدان جنگ میں ہے کوئی پاس بھی نہیں پھٹکتا. اشداء علی، وہاں پہ کفار سے معاملہ ہے، سخت ہے. یہاں آپس کا معاملہ ہے، یہاں نرمی کرنی. اب الٹ ہو گیا. اگر جناب کوئی انگریز بابو تشریف لا رہے ہیں، دل کرتا ہے بچ لیٹ جائیں، قالین بن جائیں، ہمارے اوپر سے چل کے گزر جائیں. اس قدر ذہنی غلام. وہ ظاہری طور پہ چلے گئے انڈیا چھوڑ کر اور پارٹیشن کے بعد، لیکن بہت سارے لوگ ہیں غلام ہیں ذہنی. اور اس کے بعد بابا انگریز صاحب جب گزر گئے یوں کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد کوئی اپنا مسلمان آیا، ناگ اوپر چڑھ گئے اور پیچھے ہٹ کے گزر. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. بعض لوگوں کے مزاج واقعا اپنے مسلمانوں کے بارے میں نفرت، اور دوسروں کے بارے میں پھر جب پوچھو تو کہتے ہیں مسلمانوں کی حالت تو دیکھو.
تم دوسروں کی حالت پہلے اپنی حالت تو ٹھیک کرو. ہر کوئی اپنی حالت پہلے ٹھیک کرے, اپنا اخلاق ٹھیک کرے, اپنی بے ایمانیاں ٹھیک کرے, نہ کہ خود بے ایمان ہے دوسروں کی بے ایمانیوں پہ تنقید کر رہا ہے. خود وہی کچھ کرتا ہے, دوسرے کریں تو کہتا خراب. پورے پاکستان میں یہ جو سفارشوں پہ بھرتیاں ہو جاتی ہیں, اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا. اپنے بیٹے کی باری آئی, سفارش ڈھونڈنے چلا ہوا, منافقت سے بھرے ہوئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. قوم کیا کہے گی کہ یا اللہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, کیسی آیت تو بیان کرتا ہے, اگر ہمیں سمجھ آتی تو ہم نے کر لیا ہوتا. اللہ جب کہہ رہے کہ میں اپنی آیات کھول کے بیان کر رہا ہوں, یعنی جس کو سمجھ نہیں آ رہی, تم نے کوئی اندھے پن کی گولی کھا لی ہے, تم نے کوئی لڑائی اور فرقہ واریت کی اندھے پن کی گولی کھا لی ہے جو تمہیں اللہ کی آیات سمجھ نہیں آتی. ورنہ اللہ اگر کہہ رہا ہے میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے تو پھر تم اندھے ہو جو تمہیں سمجھ نہیں آتی. غور کرو کہ یہ جو اللہ نے کھول کے بیان کیا اس کا تقاضا کیا ہے تاکہ دوبارہ بھائی بھائی بن سکو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک جماعت ایسی بن جائے. یہ جو امت ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک دفعہ امت رسول, جس نسبت سے امت کہا جائے گا اس نسبت سے وہ امت رسول, یعنی ہر وہ شخص جو رسول کو مانتا ہے. امر بالمعروف کرنے والی امت, کیا مطلب؟ جو امر بالمعروف نہیں کر رہے ان سے ایک الگ گروہ. الگ گروہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہے تم جہنمی ہو. امر بالمعروف تو ہے یہی کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا. تو امت جس نسبت سے امت کہا جا رہا ہوتا ہے اس نسبت سے اس کا معنی کیا جائے گا. یہاں پہ کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے, بن جائے, ترجمہ ہم کرتے ہونی چاہیے, جو کیا کرے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو بھلائی کی طرف دعوت دے. اب یہاں پر اگر آپ پچھلی آیات کو دیکھیں اور اس سے اگلی آیت کو بھی دیکھیں تو یہ درمیان میں خیر, اگرچہ خیر سے مراد ہر اچھائی کا حکم ہے, لیکن یہاں چونکہ تفرقے سے روکا جا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جائے کہ جو اتحاد کی طرف دعوت دے. جس دن مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایسے افراد کھڑے ہو گئے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بعض افراد کو خدا نے توفیق دے دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اور جو امت کا سوچتے ہیں اور امت کو جوڑنے کی اور قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان کو قریب لایا جائے, ان کو سب سے زیادہ پرابلم ان کے اپنے مسلک کے جو زہریلے ہیں ان سے ہوتا ہے. ان زہریلوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اس نفرت کو بھڑکانے میں اور یہ اس کے اوپر پانی پھینک رہے. اللہ ان زہریلوں کے شر سے ہر مسلک کو نجات عطا فرمائے, اور ہر مسلک کے ماننے والے مسلمانوں کو اللہ اتنا شعور دے کہ درد مند وہ نہیں ہے جو نفرتیں پھیلاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ حدیثیں گھڑ رہے ہو. جاؤ ظاہر بات ہے دلیلیں تو یہودی علماء بھی جب تورات کے خلاف چلتے تھے ایسا نہیں کہتے تھے کہ تورات نہیں ہے کہ ہم خلاف چل رہے ہیں, اسی کو توڑ موڑ کے دیتے تھے عوام کو, اسی باطل کو حق بنا کے دیتے تھے. کاش سمجھ آ جائے. حکم قرآن سے لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ امت ایک ہو, اس کے بعد دیکھو کون سے وہ علماء ہیں کہ جو امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پیچھے چلے مسلک والے, ان کی بات سنیں, نہ کہ زہریلے اور تفرقہ ڈالنے والوں نے. انہوں نے ہی تو یہاں تک پہنچایا کہ جس سے یہ امت ٹکڑوں میں بٹ کر دوسروں سے مار کھا رہی ہے, غیر مسلموں سے, اسلام دشمنوں سے مار کھا رہی ہے. جب تک یہ قرآنی شعور نہیں آئے گا اور اپنے اپنے مسلک کے بتوں کو پوجتے رہیں گے اور اپنے اپنے جن کو پیر بنا لیا, ہمارا تو یوں عالم صاحب نے یہ فرمایا تھا, تب تک بیڑا غرق ہوتا رہے گا. عالم اگر حق رکھتا ہے اس کو سنو, اس سے زیادہ حق قرآن رکھتا ہے کہ اس کو سنا جائے. اس سے زیادہ حق ہر عالم, بڑے سے بڑے عالم سے قرآن حق زیادہ رکھتا ہے کہ قرآن کو سنا جائے, لیکن ہم قرآن کے حق کو ضائع کرتے ہیں اور اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں. اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے.
تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرْ خیر کی طرف بلائے، دعوت دے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور اس میں جان ہونی چاہیے۔ امر دعوت دینا اور ہے، امر کرنا اور ہے، دو لفظ الگ استعمال ہو۔ خیر کی طرف دعوت دے اور جہاں ضرورت پڑے وہاں پھر امر سے کام لے، یعنی جو بھی وسائل استعمال کرنے پڑے اس خیر کے کام کی طرف ان کو استعمال کیا جائے۔ یأمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہ کامیاب ہیں۔ جن کو فرقے بھڑکانے کا شوق ہے یہ لوگ فلاح پانے والے نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اب دیکھیں فوراً یہ خیر کا مطلب کیا ہے؟ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے، جنہوں نے تفرقہ کیا، الگ الگ ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کا شکار ہو گئے، من بعد ما جاءہم البینات روشن اللہ کی طرف سے باتیں آ جانے کے بعد۔ اب ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے گا اپنی عقل پر زور دیتے ہوئے۔ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہونا جو تم سے پہلے جن کے پاس واضح باتیں آئی تھی، اور ان واضح باتوں کے آنے کے بعد انہوں نے پھر بھی تفرقہ اور اختلاف کیا، اور اس کی سبب پہلے قرآن بتا چکا، بغین بینہم زیادتی کر کے، تجاوز کر کے، میرٹس کا سٹینڈرڈز کا لحاظ نہ کر کے، جو اس کا حق نہیں تھا اس حق پر چڑھائی کر کے، اس سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ اے مسلمانوں تم ان کی طرح نہ بننا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کچھ بینات دی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ساری امت میں مشترک ہیں۔ بینہ کہتے ہیں اس کو جو سب کو کلیئر نظر آ رہی ہے۔ جن چیزوں میں اختلاف ہے بالآخر ایک مسلک، ہر مسلک کہتا ہے جو میں مانتا ہوں وہ میرے لیے بالکل واضح ہے۔ خوب توجہ فرمائیں، ہر جو مسلک ہے اس سے آپ جب بات کریں گے وہ کہے گا اسلام ہی ہم ہے، باقی تو اسلام ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ کہے گا یہ والی بات ہے جو دوسرے نہیں مانتے یہ بالکل واضح ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر بالکل واضح ہوتی یاد رکھیے کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا آپ کو جو کہے، جس کو بالکل واضح ہو جائے یہ خدا کا حکم ہے اور وہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ کوئی ہاتھ باندھنے والا اس لیے ہاتھ نہیں باندھتا کہ رسول پاک نے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا میں ہاتھ باندھوں گا، یہ خارج ہے دین سے۔ وہ سمجھتے ہیں رسول پاک نے ان کے پاس جو دین پہنچا ہے وہ آج وہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک نے اس طرح ہاتھ باندھے تھے۔ بھلا کیوں بعض لوگ کہتے ہیں یہاں باندھو، بعض لوگ کہتے ہیں یہاں باندھو؟ کیوں؟ روایات کا اختلاف ہے، حدیث کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ والی صحیح ہے جس میں یہاں باندھا ہوا، وہ سمجھتے ہیں یہاں والی صحیح ہے، اور وہ روایات بھی جس میں رسول اللہ نے ہاتھ کھولے ہوئے۔ تو مارتے کیوں وہ ایک دوسرے کو؟ ایمانداری سے جو تمہارے پاس پہنچا ہے اس کو فالو کرو، لیکن اس فالو کرنے کو یہ نہ کہو جو یہ ہاتھ باندھے گا میں اسے گولی ماروں گا، یہ غلط ہے۔ دیکھنے کا انداز بدلو۔ اللہ غلط نہیں کہہ رہا، نہ اللہ غلط کہہ سکتا ہے۔ قل صدق اللہ، کہو اللہ نے سچ کہا ہے۔ ہر بندہ لگ جائے پیچھے اپنے مسلک کے علماء کے، یہ جو اللہ کہتا ہے بینات آنے کے بعد ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے بینات کے بعد اختلاف کیا تھا، ہمیں بتاؤ بینات اور ہم سب کو اکٹھا کرو اس میں۔ اللہ ایسی بات نہیں کرتا جو ہو ہی نہ سکتی، اور اس کا جواب یہ بھی نہیں ہے کہ باقی سارے جو ہیں وہ بینات کو نہیں مانتے، ہم مانتے، یہ غلط ہے۔ بینات وہی قرار پائیں گی۔ کیوں شیعہ علماء اہل سنت کو کافر نہیں کہتے؟ توجہ فرمائیں، اہل شیعہ علماء سوائے جو افراطی قسم کے ہر جگہ اکا دکا پیدا ہو جاتے ہیں وہ تو پھر ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن شیعہ علماء جو مین سٹریم علماء ہیں، جو معتبر علماء ہیں، وہ اہل سنت کی ہرگز تکفیر نہیں کرتے۔ کیوں تکفیر نہیں کرتے؟ مگر اہل سنت حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی روایات پڑھی ہوئی ہے ساری، وہ اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بالآخر اس مسئلے میں امت میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ترتیب ہے، اب اس پہ لڑو گے نہیں، اپنا اپنا آپ رکھیں، جو
آپ کے مسلک کا عقیدہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلیظ زبان استعمال نہ کریں۔ آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا، اور فتویٰ بھی اس لیے دیا تھا کہ ایک خبیث نے رسول اللہ کی ایک زوجہ کی شان میں بدترین قسم کی توہین کی، اور اس نے امامہ باندھا ہوا تھا، اور آج وہ انگلینڈ کی گود میں بیٹھ کے وہاں سے ٹی وی چینل چلا رہا ہے۔ انگلینڈ، یہ وہی انگلینڈ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ اسرائیل کے خلاف بات کرو تو آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، اور آپ دوسرے مسلک کے خلاف جو مرضی خباثت کر لو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کہیں گے آزادی بیان ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جس ملک میں اس نے وہ خباثت کی تھی، اس ملک کے شیعہ افراد نے آیت اللہ خامنائی سے استفتاء کیا، سوال کیا، جس کے جواب میں آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ جو مرضی تعویلیں کرو، لگے رہو، لڑتے رہو، مرتے رہو، جو بویا جا رہا ہے وہی کٹے گا۔ لیکن جو قوم اپنے پہلے صحیح رہنما چنے کہ کس کو رہنما ہونے کا حق ہے، اور پھر اس کی بات کو فالو کرے، اپنی کھچڑی نہ پکائے، اپنی مسجد کے پیش امام سے پوچھے یہ جو آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ تمہاری عقل ہے، تمہیں یہ بتائے گا کہ آیت اللہ سیستانی نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ عقل کو پیٹو اپنی۔ آیت اللہ سیستانی کہاں بیٹھے ہوئے اور یہ کہاں بیٹھا ہوا؟ آیت اللہ سیستانی نے اس کے مقابلے میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، لہذا بریک پہ پاؤں رکھو تھوڑے سے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین شرعاً حرام ہے، اور یہ قرآن کا لب و لہجہ بالکل یہی ہے۔ قرآن نے بتوں کی توہین کرنے سے منع کیا مسلمانوں کو۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے مقابلے میں آنا بڑا جرم ہے یا مثلا مولا علی کے مقابلے میں آنا بڑا جرم ہے؟ مثلا اللہ کے مقابلے، جو کہ میں خدا کے مقابلے پر ہوں وہ زیادہ بڑا ہے، وہ زیادہ خطر۔ وہاں خدا فرما رہا ہے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہیں گالی مت دو۔ اندھے ہو پھر بھی سمجھ نہیں آتا تم، کیونکہ جب گالی دی جائے گی اور کوئی ایک بھی، حتیٰ کہ گالی دینے والا بھی اگر اس بات کا کہہ دے کہ اہل بیت کے اخلاق میں گالیاں شامل تھی، اہل بیت کے اخلاق میں گالیاں شامل تھی، کوئی آ کے بتا دے، بڑا خبیث ہوگا جو یہ جھوٹ بولے گا، اس لیے کہ اہل بیت کے اخلاق رسول اللہ کے اخلاق ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں رسول اللہ یا اہل بیت گالیاں دیتے ہو؟ تو جو وہ خود نہیں کرتے وہ شیعوں سے کہیں گے تم گالیاں دو۔ سمجھے اس بات کو، تاریخ اسلام میں گالیاں دینا اور برا بھلا کہلوانا سب سے پہلے امیر شام نے شروع کروایا تھا، مولا علی کے خلاف، رسول اللہ کے بھائی کے خلاف۔ یہ شیعہ بھی سمجھے اور اہل سنت بھی سمجھے، سب سے پہلے اسلام میں یہ برا بھلا ممبروں سے گالیاں گلوچ کس کی سنت ہے؟ یہ اس کی سنت پہ چل رہے ہیں، علی کی سنت پہ نہیں چل رہے۔ علی کی سنت آپ دیکھ لیں، جنگ جمل میں کیا سنت ہے علی کی؟ جنگ کرنے آئے ہیں، مولا علی نے کھڑا کر کے جو ہارے تھے ان کو گالیاں نکالی تھی، ان کو کہا تھا لعنت ہو تمہاری شکلوں پر۔ تاریخ نے جو جملہ کوٹ کیا ہے نا وہ یہ ہے، اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں ہمارے پر بغاوت کر دی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن نے فرمایا اگر مومنوں کے دو گروہ میں لڑائی ہو جائے، یہ بات بڑی سخت ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے مومن ہو گئے؟ سارے کرپٹ جو مین کرپٹ پلانر ہوتے ہیں نا وہ کچھ ہوتے ہیں، باقی اسلام کے نام پہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ جو مین کرپشن کرتے ہیں وہ مٹھی بھر ہوتے ہیں، اکثریت بیچاری جو ہوتی ہے وہ اپنی سستی میں اسلام کے نام پہ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ علی خراب ہے، لیکن مولا تو سب کے ذمہ دار ہے نا، مولا فرقے کے ذمہ دار تھوڑی ہے۔ مولا اگر رسول اللہ کے نائب ہیں تو وہ تو ساری امت کے ذمہ دار ہیں، وہ جن کو بھٹکایا جا رہا ہے ان کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں۔ لہذا مولا نے تو وہی اسی روح کے ساتھ بات کی، اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جن کو نہ قرآن سمجھ آئے نہ علی کی بات سمجھ آئے، پھر بھی گالی گلوچ پہ لگے ہو، خود ذمہ دار ہیں قیامت کے دن۔ اور اگر اس معاملے میں ابھی ظاہر ٹائم نہیں ہوتا، اس کے بعد جانا ہوتا ہے کہیں مجھے، جو مجھ سے سوال کرنا چاہے
وہ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ قرآن کے حکم کو ہر حکم پر برتری حاصل ہے۔ تمام روایات کو قرآن کے سائے میں لایا جائے گا۔ اہل بیت نے تو بتایا یہ کیوں خراب کرتے ہو اس کو؟ جو اہل بیت نے فرمایا کہ روایات پرکھی جائیں گی قرآن پر، اس فارمولے پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ قرآن کی آیات کو توڑ موڑ رہے ہوتے ہیں روایت لا کر۔ جب تک دوسرا فرقہ بھی یہی کرتا ہے، جب دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے پھر کیوں یہی کام کرے جو ہم کہہ رہے ہیں، کیوں کہتے ہو غلط ہے؟ وہ کہ ہمارے عالم نے یوں فرمایا تو وہ غلط، ہم کہ یوں فرمایا خلاف قرآن بات، ہم کہ ٹھیک۔ فرقوں کی بیماریاں سب کی مشترک، جو فرقوں کو پڑھے پتہ چلے گا سب کامن بیماریوں کا شکار ہے، اور انہی کے نتیجے جو خلاف قرآن ہے انہی کے نتیجے میں آپس میں لڑتے ہیں۔ بلا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا۔ یہ میں زیادہ وقت لگ رہا ہے، اس پر بھی لگے گا، کچھ تمہارے دوست ہیں ان کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہوگی، آج ذرا مقدار سے بہت کم ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیے یہ جو قرآن کے یہ 2 صفحے ہیں، یہ سرنوشت بدل سکتے ہیں اگر ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے اور ان کی پیروی کی جائے، یہ بھی اور اس سے اگلا بھی۔ لہٰذا میں دانستہ اس پہ وقت لگا رہا ہوں۔ بہرحال اگر اس سے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے روشن باتیں آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقے کا شکار ہو۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے، عذاب عظیم ہے۔ تفرقہ سازی، تفرقہ بازی کے لیے دھواں دار تقریر کرو، لڑائیاں کروا دو، سمجھو بڑی دین کی خدمت کر دی تم نہیں۔ یہ جو مولا کہہ رہے ہیں نا کہ اخواننا، آپ مسلم تاریخ ہے، میں پھر واضح کر دوں، توجہ فرمائیں۔ جب مولا جنگ جمل میں اللہ نے فتح عطا کی، مولا کو کیا کیا تھا؟ مولا وہ نہیں تھے جو بنو امیہ تھے، سر کاٹو اور نیزوں پہ چڑھا لو، عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا لو اور ان کو چلاؤ اور بھوکا پیاسا رکھو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے دونوں روش ٹھیک تھی جی، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام حق ہے اور حق کو ڈھونڈ کے دیکھا جائے گا کس نے حق پہ عمل کیا، کس نے حق پہ عمل نہیں کیا۔ مولا علی کتنے ہزاروں لوگ مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، اس بات کا مولا کو غصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا تو ایک بندہ مر جائے تو ہم کہتے 10 مارو۔ بالآخر جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، مولا حق پر ہیں، جنگ جمل والا لشکر باطل پر، اور نشانیاں موجود ہیں۔ رسول پاک نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا میری اس بیوی کا جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ شیعہ سنی روایت ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور جب کتے بھونکے تھے اس سفر پر آتے ہوئے جمل کے لیے تو حضرت عائشہ کو گویا کہ شک ہوا، انہوں نے بلا کے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں کا کوئی لوکل بندہ تھا ظاہر ہے یا جو بھی تھا، اس نے بتایا کہ یہ اب ہے، تو دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئی، کہتی میں نے نہیں جانا آگے، مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے تم پر بھونکیں گے۔ جو پلانر تھے ان کو تو جان کے لالے پڑ گئے کہ اگر عائشہ جاتی ہو تو پیچھے تو رہی کوئی نہیں جائے گا، انہی کے تو نام اور ان کو استعمال کر کے تو ہم لے کے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیوی ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا نہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کی بزرگ شخصیت ہے، آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور لے کے چلے گئے، بہرحال لے کے چلے گئے۔ جنگ جب ختم ہوئی مولا نے کیا سلوک کیا؟ لوگ آئے مال غنیمت، کیونکہ جو جنگ جیت جاتا تھا وہ جو ہارا ہوا لشکر ہے اس کا مال ان کا مال غنیمت بن جاتا تھا، ان کے مرد، ان کے غلام اور ان کی عورتیں، ان کی لونڈیاں۔ حضرت علی نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئے لوگ اور کہا کہ مولا مال غنیمت، مولا نے پہلا جملہ فرمایا بتاؤ رسول پاک کی بیوی کو کون لونڈی بنا کے لے کر جائے گا؟ سب چپ کر گئے، سب خاموش ہو گئے،
اور پھر مولا نے فرمایا کہ نہ کوئی مال غنیمت ہے، نہ کوئی غلام، نہ کوئی کنیز، اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں جو ہم پہ چڑھ دو۔ کیوں؟ امت ساری کا سوچنا ہے علی نے، علی کا ماننے والا وہ ہے جس کا دماغ پر وسعت نہیں۔ آج عالم کفر جتنا شیعہ سنی مسئلے سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اتنا کسی اور مسئلے سے، اتنا اسلحے سے نہیں پہنچا سکتا جتنا شیعہ سنی مسئلے سے عالم اسلام کو نقصان یہ پہنچا رہے۔ ایک مثلا کچھ لوگ، کچھ حکمران امت اسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، مثلا دوسرے چپ ہیں، کیوں؟ کہ اگر ہم ان کے خلاف بولے دوسرے فرقے والے کی حمایت ہو جائے گی، سب مار کھائیں گے، جوتے سب جوتے کھائیں گے امریکہ کے، باری باری کھائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک پاکستان کے جو ایک واحد نیوکلیر پاور ہے عالم اسلام میں، چھوڑیں گے؟ یہ نہیں چھوڑیں گے، باری پر آئیں گے، باری باری۔ پہلے راستے کے ہرڈل صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اینڈ پر آ کر پھر وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، آج ہم یہی صفحہ مکمل کریں گے، آگے نہیں جا پائیں گے، سن لیں۔ امریکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ایک سید، ایک مولانا اور ایک عام آدمی، یہ اکٹھے کہیں جا رہے تھے، ان کو بھوک لگ رہی تھی، راستے میں ایک باغ آ گیا، ان کو بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے باغ کے پھل کھانے شروع کر دیے۔ جو باغ کا مالک تھا مثلا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تھا وہ اکیلا، اس نے کہا کہ یہ ویرانہ ہے اور بندہ بھی اور کوئی نہیں، اگر میں نے ان کو منع کیا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے ہی پکڑ کے مار پیٹ کر دے۔ تو اس نے پلان سوچا، اس نے آیا ان کے پاس، سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہے؟ اس نے بتایا جی میں آپ کا خادم ہوں، اس باغ کا مالک۔ جیسے اب کچھ ممالک کی خدمت مثلا امریکہ کر رہا ہے، میں آپ کا تو خادم ہوں، تو آپ تعارف کروائیں۔ سید نے تعارف کروایا میں سید ہوں، مولانا صاحب نے تعارف کروایا میں مولانا ہوں، اور عام آدمی نے تعارف کروایا کہ میں نہ سید ہوں نہ مولانا ہوں، میں تو بس ان کے ساتھ آیا۔ تو اس نے، جو باغ کا مالک تھا، اس نے کہا کہ زہ نصیب، آل رسول میرے باغ میں تشریف لائیں، میرے تو قسمت ہی جاگ گئے، آپ کا اپنا باغ ہے، کھائیں۔ پھر مولانا کی طرف دیکھا کہ عالم دین تشریف لائے ہیں، تو یہ برکت ہے، اس کی بھی تعریف کی، اور ان دونوں کی تعریف ان کو خوش کر کے اس سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو سید ہے ہی سب کچھ ان کا، ان کے جد کا ہی ہم کھا رہے ہیں صدقہ، اور یہ عالم دین ہے، ان کا ہماری گردن پہ حق ہے، تو کس حق کے تحت گھسا ہے؟ وہ سید اور مولوی دونوں نے کہا کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے جب دیکھ لیا کہ یہ سیپریشن ہو گئی ہے، فرقہ بن گیا ایک، اس نے پکڑ کے اس کا اچھی طرح پینٹا لگایا، مار مار کے اس کو بھگا دیا کہ حرام خور، میرے باغ تو وہ کھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر متوجہ ہوا ان کی طرف اور کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ تو اہل رسول ہیں، ہم تو صدقہ ہی آپ کے سر کا کھا رہے ہیں، نہ رسول پاک نہ ہوتے تو ہمارے ہاتھ پہلے کیا ہوتا، ساری کائنات آپ کا کھا رہی ہے، لیکن یہ جو مولوی ہے یہ تو لوگوں کو یہ سکھاتا ہے نا حرام حلال کیا ہے، یہ کیا سکھائے گا لوگوں کو جو خود حرام کھا رہا بغیر پوچھے ہوئے۔ سید نے کہا بات تو ٹھیک کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ دونوں بھی الگ ہو گئے، پھر اس نے مولوی کو پکڑ کر اچھی طرح اس کی مار پیٹ کی، اس کو بھگا دیا، اور پھر سید سے کہتا ہے کہ تم رسول کی عزت کا باعث ہو یا رسول کے لیے ننگ اور آر کا باعث بنو، شرم نہیں آتی تمہیں، آل رسول اور رسول کو بدنام کرتے ہو، اور پکڑ کے پھر سید کی بھی اس نے اچھی طرح طبیعت سیٹ کی۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے قبول کر لیا کہ مثلا ایک اسلامی ملک پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوں؟ ہرگز۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ کاٹ کاٹ کے تب اپنا کام کرے، اور یہ ہماری وہ حالت ہے کہ دوسرے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، خوش ہو جاؤ دوسرے کے ساتھ، پتہ چل رہا ہے کہ وقت وہ آیا کہ وہی حرکت جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی وہ ہمارے ساتھ بھی ہو گئی۔ یہ شیعہ اور سنی مسئلہ جو ہے، یہ جتنی خدمت کر رہا ہے عالم کفر کی،
اور کوئی دنیا میں مسئلہ عالم کفر کی اتنی خدمت نہیں کر رہا جتنا، اور یہ خدمت گزار ہیں کہ جو اور بھڑکاتے ہیں ان چیزوں کو اور ان بحثوں کو بھڑکائے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے شیعہ سنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور نفرتیں اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ اگر جو علی کو ماننے والا ہے وہ تو پھر علی کی روش پر چلے، تاکہ اگر علی قیامت کے دن سوال کرے کہ مجھ سے تو جنہوں نے جنگ کی تھی آ کر میں نے کیا، تو ان کو مت دیکھ، تو دیکھ علی نے میں نے کیا کیا تھا، تو نے مجھے فالو کرنا ہے، تو اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا جس نے میرے نام پر تبرع کروائے تھے، مجھے گالیاں نکلوائی تھی، تو اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا۔ مولا کی روش دیکھیں نا، ممبروں سے گالیاں دینا، یہ کس نے شروع کروایا؟ یہ تاریخ نے بتایا ہوا کس نے شروع کروایا۔ رسول اللہ کے ممبر پر چڑھ کر لوگ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، عرصہ دراز تک جاری رہا، یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے حکومتی حکم جاری کیا۔ حکومتی حکم جاری کرنے کے باوجود لوگ نہیں رکے کیونکہ ان کے عقیدوں کا حصہ بن گیا تھا، اور جو عقیدوں کے حصے بنتے ہیں نا وہ حدیثیں جھوٹی سنا کے بنتے ہیں، خلاف قرآن، احکام قرآن کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کچھ اور کہا ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں مانو، نہیں، رسول اللہ کے نام پہ گھڑ کے بنائے جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، لہٰذا عقل مندی وہ ہے۔ آپ دیکھیں، عرض کروں میں حل کیا ہے، قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، پھر دیکھیں جو قرآن والی بات ہے وہ کون سے علماء کرتے ہیں۔ آپ مراجع میں مثلا فرض کریں جو اس مقام پر ہیں کہ جن کے پیچھے قوم چلتی ہے، ان میں سے دیکھیں قرآن کے اصول، قرآن کے لب و لہجے والے کون ہیں، قرآن کے اہداف والے کون ہیں۔ اللہ ہدایت کرنے والا ہے، جو چاہے گا اللہ اس کی ہدایت کرے گا، اللہ کی کتاب اس کی ہدایت کرے گی، لیکن سنی سنائی سے نہیں۔ میری باتوں کو چھوڑیں، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ احکام بڑے سخت ہیں، ان کی طرح نہ ہونا جو تم سے پہلے جن کے پاس اللہ کی بینات آئی تھی، ان کے آنے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقوں میں بٹے، فرقہ واریت کی انہوں نے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بڑا، انہوں نے دین خدا تباہ کر دیا۔ وہ دین آیا تھا ساری انسانیت کے لیے، انہوں نے ایک دوسرے کو بھی نہ چھوڑا اس دین کا نام لے کر۔ جس دین نے انسانیت کو نجات دینی تھی، اس دین کو کی طاقت کو ایک دوسرے کو ذبح کرنے اور مارنے پر استعمال کیا گیا۔ ان کی طرح مت ہونا، بڑی سزا ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کس دن عذاب عظیم ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ سب کالے چہروں والے جو افریقہ سے آئے ہوں گے اور سفید چہروں والے، نہ، اعمال کی وجہ سے۔ اور یہاں پر سفید چہروں سے کیا مراد ہے؟ اگر کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو یہاں مراد ہے کہ وہ افراد کہ جو فرقہ واریت والے نہیں تھے، کیونکہ فرقہ واریت کے اوپر دھمکی دی گئی ہے کہ ان کی طرح نہ ہونا جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا ایمان لانے کے بعد دوبارہ تم نے کفر کر دیا تھا؟ جب پیچھے جائے تو کہا جا رہا ہے اگر اہل کتاب کے سازشوں پر چلے، ان کی باتوں پر چلے تو میں دوبارہ کافر کر دیں۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب کی سازشوں میں کیا کیا؟ ایک دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنا اور ایک مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا۔ آپ نہیں دیکھتے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، جو اس کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا امریکہ کا، وہ آتا ہے UAE میں آتا ہے اور مسلمانوں کو بٹھا کر، ان کے عہدیداروں کو، پولیٹیشنز کو بٹھا کے لیکچر دیتا ہے کہ شیعہ تمہارے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے۔ یہ بالکل وہی منظر ہے کہ ایک یہودی بیٹھ کر اوس قبیلے سے کہہ رہا ہو خزرج تمہارے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے، لڑو اس سے۔ اور اللہ کا نبی آ گیا اور اللہ کے نبی آ کے فرمایا کیا تم جاہلیت کے دور کا دوبارہ لڑائی کرنے لگے؟ بالکل ویسا ہی ہے کہ آج کا جو وہ یہودی دشمن اسلام ہے،
وہ اپنے ملک سے آتا ہے اور ایک مسلمانوں کے گروہ کو آ کو لیکچر دیتا ہے اور کہتا ہے شیعہ تھریٹ ہے تمہارے لیے، شیعہ مضبوط ہو رہے ہیں، شیعوں کے خلاف ایکشن کرو۔ کتنا مخلص ہے سنیوں کا، مگر افغانستان میں سنی نہیں مارے اس نے، مگر فلسطین میں سنی نہیں ذبح کر رہا۔ اندھے ہو، اندھے ہو، وہ تمہاری نفرت کو بھڑکا کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کیوں کھڑے ہوتے؟ خود ساتھ ہے۔ کوئی کھڑا ہو کے کہتا اگر شیعہ ہمارے لیے، تم شیعوں کے بارے میں مخلص ہو تو تم سنیوں کے کیسے مخلص ہو؟ تم کیوں فلسطین میں مار رہے ہو؟ تم کیوں ان کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہو؟ کسی کی مجال ہی نہیں، جرات ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت لو اس سے، اپنے رویے، اپنی افکار، سوچنے کے انداز بدلو، ورنہ جو یہود کا انجام ہوا اس زمانے میں وہی انجام مسلمانوں کا بھی ہو رہا ہے، وہی لڑائیاں آپس کی اور وہی خرابیاں۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اکفرتم بعد ایمانکم، یا تم ایمان کے بعد دوبارہ کفر کر دیا تھا تم نے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو اس عذاب کے مزے جو تم نے کفر کیا تھا۔ یہ قرآن پوری پالیسی بتا رہا ہے، جو فارن پالیسی بنائی جائے، آپس میں مسلمانوں کے بارے میں پالیسی بنائی جائے، یہ رکھی جائے گی۔ لہذا حربہ کیا اختیار کیا گیا؟ تکفیر کا حربہ، کہ اگر تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کسی فرقے کے ساتھ، پہلے اسے کافر کرو۔ عقل کے اندھو، علی سے بڑا کون مسلمان ہوگا، کون عالم ہوگا؟ علی نے تو اس کو بھی کافر نہیں کہا جو علی کے خلاف علی کو کافر کہہ رہے تھے۔ ان میں اسلام کی کون سی چیز بچی ہوئی تھی؟ وہ جو رسول اللہ کے دور میں منافق تھے، جن کے کفر کی قرآن نے گواہی دی ہے کہ ان کے دلوں میں کفر ہے۔ رسول اللہ نے ان کو کافر کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ تم رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار آ گئے ہو۔ یہ ساری کی سارے انحراف ہیں، لیکن کیونکہ کیے بڑی شخصیات کے فتوے ہیں یہ، جب ان کا نام آتا ہے ہر فرقہ جو ہے وہ دبک جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ ان کو تم سے زیادہ اسلام آتا ہے، چلو وہ تو فوت ہو گئے، اب لڑو، اب ان کے فتووں کو پوجو اور لڑو، نہ یہ کہ بیٹھ کر۔ اور اس زمانے میں جو بات ہے، اس لیے جو کہا جاتا ہے نا زندہ کی تقلید، ہمارے یہاں جو ہے زندہ مجتہد کی تقلید، تاکہ جو اب وہ کہے گا وہ کرنا ہے، نہ کہ مردہ پوجنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت بھی جب تک زندہ تھے، موجود تھے مثلا دنیا میں، تب تک ان کے ساتھ کیا کیا؟ کتنے لشکر ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب جب نہیں، شیعہ بھی تھے اس زمانے میں، کتنے ساتھ دیے۔ آج جب وہ ظاہری طور پہ نہیں ہے، آج بڑے جناب ایسا لگتا ہے ساری دنیا جو ہے وہ کر رہی ہے۔ آج بھی مولا علی تشریف لے آئے کہ جو بے ایمانیاں، رشوت خوریاں کرتے ہیں، شرابی کبابی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ مثلا اوپر اوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مولا علی کے ساتھ فٹ آ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2 منٹ میں مولا علی حکومت بنا لیں، 2 منٹ میں یہ پولیٹیکل اسائلم کی درخواست دیں گے امریکہ میں کہ یہ تو بڑا، ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اس قسم کے ہوں گے، یہ تو کوئی اور آدمی آ گیا ہمیں، چونکہ وہ نہیں ہے لہذا موج مستی ہو رہی ہے، علی کا نام بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ نہیں چلتا علی کا نام، علی نہیں چلتا فسق و فجور کے ساتھ۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کر لیا تھا؟ اب چکھو اس عذاب کو جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ مبہم باتیں نہیں کرتا، اگر اپنے جو چٹنیاں بنائی ہوئی دماغ میں ان کو نکال دو اور قرآن کو خالص ڈالو تو بڑا سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے چکھو جو تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا، جو پیچھے بتا کے آ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر مت لڑنا آپس میں، اللہ نے تمہیں بھائی بنایا ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہ لڑائیاں تو تمہیں جہنم کے گڑھے پہ لے گئی تھی، تم پھر وہ کرو۔ اب قیامت کے دن خدا کہے گا جنہوں نے پھر یہ کام کیا میری آیات کے بعد بھی، میری رہنمائیوں کے بعد بھی، اب چکھو اس عذاب کے مزے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تاکید فرماتا ہے اللہ، تِلْكَ آیات اللہ،
یہ اللہ کی آیات ہے، یہ گھڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ خواب نہیں ہے دیکھے ہوئے کسی نے، تمہارے پیر نے خواب دیکھا ہو کہ یوں کہا گیا مجھے، یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات ہے۔ نتلوها علیک بالحق، حق کے ساتھ، یہ حق پر مبنی آیات ہیں جو ہم یعنی اللہ آپ کو اے رسول سنا رہا ہے۔ سنانے والا اللہ ہے، بات کرنے والا اللہ سے بہتر کون بات کرنے والا ہوگا؟ رسول اللہ سے بات ہوگی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم برحق آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تو مخلوقات کے ساتھ ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ ظالم کیا مطلب؟ جو کرے گا اس کی نافرمانی وہ خود ظلم کرے گا۔ اللہ کا کوئی ظلم، اللہ تو تمہیں ایسی بات کی طرف ہدایت کر رہا ہے جس سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، جس سے تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے اگر اس کے بعد بھی تم لڑتے ہو، اللہ نے ظلم نہیں کیا، تم نے خود اس قرآن کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیات ہیں۔ اور اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ قرآن پڑھنے سے نا بہت ساری صورتحال تبدیل ہوتی ہے، اس طرح پڑھنے سے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کی بات بنیاد بنے گی، باقی سب چیزیں اس کے سائے میں لائی جائیں گی۔ جس طرف قرآن نے رخ کیا ہے اس طرف رخ کو یقینی بنایا جائے گا، باقی چیزیں جو اس رخ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں وہ ہوں گی، جو نہیں ہوں گی وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ مگر اہل بیت نے یہی نہیں فرمایا، یہی تو فرمایا، لیکن نہ سنی سنت رسول والا رہ گیا اور نہ شیعہ علی کے پیچھے چلنے والا رہ گیا۔ علی تو قرآن کی بات کر رہے تھے نا، اخواننا بغوا علینا، تو قرآن کی آیت یہ ہے کہ مومن تو بھائی بھائیوں سے پہلے کیا ہے، اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے مسلمانوں کے تو ان کی اصلاح کروا دیا کرو، اگر ایک بغاوت کرے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک چڑھائی کو، یہ بغاوت وہی بغیان ہے، بغیان، ایک گروہ دوسرے کے پر چڑھائی کرے، زیادتی کرے، پھر یہ نہیں کہنا کہ دونوں مسلمان ہیں کچھ پتہ نہیں ہمیں، نہ، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، پھر قتال کرو، پھر قتل بھی کرنا پڑے، اگر وہ باز نہیں آ رہا جو تجاوز کرنے والا ہے قتل بھی کرنا پڑے، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ وہ باغی گروہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکا۔ فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ آ جائے اللہ کے حکم کے پر مان لے، نشہ اتر جائے اس کا، پھر فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان کے درمیان صلح کراؤ، اصلاح کراؤ، لیکن عدل کے ساتھ۔ اگر کوئی زیادتی جس کا نقصان ہوا ہے پھر وہ پورا کیا جائے، نہ کہ جس نے ظلم کر دیا ہے اس کو کچھ طلب نہ کیا جائے صلح میں، اور جس پہ ظلم ہوا اس کو چپ کرا دیا جائے کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں، چھوڑ دو اپنے بھائی، اس کو اختیار دیا جائے، کمپنسیشن کی جائے جو اس کے ساتھ۔ لہذا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، زیادتی نہ کرو۔ صلح میں بعض اوقات زیادتی کروا دیتے ہیں لوگ، جیسا کہ ہم بہت ساری جگہوں پر اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں جناب، کہ کمزور کو زبردستی صلح کروا دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو طاقتور افراد ہیں۔ تو قرآن کے اصول بالکل واضح ہیں۔ بات کو میں تمام کرتا ہوں ایک فرمان پر، کہ جو فرمان نقل کیا گیا کس امام سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ یاد رکھیے گا امام کیا فرماتے ہیں؟ من زعم، زعم کہتے ہیں غلط گمان کو، غلط گمان کو۔ من زعم، جس کو یہ زعم، جس نے یہ زعم کیا، ان الکتاب مبہم، کہ یہ جو کتاب ہے قرآن یہ مبہم ہے۔ مبہم کسے کہتے ہیں؟ جو واضح نہ ہو، بالکل قرآن والی بات اللہ کہتے ہیں نا واضح۔ من زعم ان الکتاب مبہم، جس کو یہ گمان ہوا کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، فقد ہلک، تو وہ یقیناً ہلاک ہو گیا، وَأَهْلَكَ، اور اس نے ہلاک کر دیا لوگوں کو۔
یعنی جو کہتا ہے کتاب خدا مبہم ہے، خود تو ہلاک ہوا ہے، جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے ان کو بھی ان کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ عین قرآن ہے یہ بات۔ ہاں کچھ لوگ کہیں گے اتنی قرآن میں مشکل آیات بھی ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ ایک وہ قانون کے جس نے پوری حکومتوں کی بنیاد بن سکتا ہے، جو قیامت تک وہ بالکل ایک دفعہ پڑھنے سے سارا کچھ سمجھ تھوڑی آ جائے گا۔ ہاں جس جگہ تمہیں فوری سمجھ نہیں آ رہی وہاں تدبر کا کہا گیا، تدبر کرو، غور کرو، اپنی چٹنیاں باہر رکھ کر، اپنی کھچڑیاں باہر رکھ کر جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر جب غور کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا کرے گا، بات واضح ہو جائے گی۔ کتاب خدا مبہم نہیں۔ اور یہ کہاں تک جتنی بات کتاب خدا نے کی ہوئی ہے وہ واضح ہے۔ جن چیزوں کا جو موضوع قرآن نے چھیڑا، جتنا چھیڑا وہ واضح ہے، اور اس کے بعد جب کچھ اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی، مثلا نماز کی جتنی بات کی ہے وہ واضح ہے، لیکن نہیں بتایا نماز مثلا فجر میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے سنت رسول سے رجوع کیا جائے گا۔ اور اب سنت رسول مثلا جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا یعنی ائمہ اہل بیت کا سلسلہ ہے، ہم رسول اللہ کی وہ احادیث کو اعتبار سمجھیں گے کہ جو اس سلسلے سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے کچھ چیزوں میں اختلاف پیدا ہوگا، لیکن اس اختلاف پر ہاتھ باندھنے یا کھولنے جو فروعاتی اختلاف ہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کہاں ہے؟ جب لڑائی شروع ہوتی ہے، وہاں اسلام کی ایک بہت بڑی بنیاد پر ضرب لگتی ہے، وہاں اسلام کی طاقت کمزور کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خطرناک کام ہے جو بڑے شوق سے سارے تقریباً مسلک مل کے انجام دے رہے ہیں کہ جس ٹہنی پر آشیانہ ہے اسی ٹہنی کو سارے مل کر کاٹ رہے ہیں، کلاڑے مار رہے ہیں۔ شیعہ بھی کلاڑا مارتا ہے اس پر، سنی بھی کلاڑا مارتا ہے، خلاف قرآن دونوں کی روش۔ قرآن والا دماغ اس کا ہے جو جوڑنے کی فکر میں ہو، جو تڑپے جوڑنے کے لیے، اس کا ذہن قرآن والا ہے۔ جو نہیں ہے اس فکر میں، جتنا بڑا بھی کرسی پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس قرآن کا نمائندہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔